کے والدین کو، ان کی والدہ محترمہ کو اللہ کریم صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اور حضور کی میلاد کے عنوان سے چند باتیں بندہ ناچیز نے عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ صحب میلاد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نماز عطا فرمائی۔ حضور جب سر آسماں تشریف فرما ہوئے تو واپس آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رب کا یہی تحفہ عطا فرمایا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی تاکید قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت زیادہ کی گئی۔ کثرت کے ساتھ اس عمل کو تاکیداً و حکماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لارح کتاب میں ارشاد فرمایا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت پانے کا بہترین اور واحد ذریعہ ہے۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز انسان کو برائی سے، بے حیائی سے، بدی سے بچا لیتی ہے، اور یہ نماز کی برکت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز کے لیے اپنے مصلی پہ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنے فرشتے اللہ مقرر فرما دیتا ہے۔ ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، تو یہ جب اپنے جائے نماز پہ نماز ادا کرنے کی غرض سے جب یہ حاضر ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ تیری ذات کو سجدہ کرنے والے یہ تیرے نیک بندے، نماز ادا کرنے والے یہ نمازی بندے، اے اللہ ان کی بخشش بھی فرما اور ان پہ اپنی رحمت کا نزول بھی بھیج دے۔ تو نماز کی ایک شان ہے کہ فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق نماز عطا فرمائے کہ پنجگانہ نماز ہم ادا کرتے رہیں تسلسل کے ساتھ۔ تو فرشتے دعا مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پنجگانہ نماز یعنی کہ نماز پنجگانہ جو پڑھنے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام مصلی امامت پہ آئے اور امام نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور مقتدیوں نے سورۃ فاتحہ سننے کے بعد آمین کہا۔ آمین دل میں کہیں یا تھوڑا اگر اونچا کہیں، اس میں اختلاف ہے اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں جے اچھی آمین آکھو وت بھی اللہ سنتا ہے، جے دل وچ آمین آکھو وت بھی اللہ سنتا ہے۔ وہ علیم بذات صدور ہے، تو وہ ہمارے سینوں میں جو راز ہیں وہ اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو خیر یہ ایک اختلاف ہے امت کے اندر کہ آمین اونچی کہی جائے یا آمین سری کہی جائے، دل میں کہی جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قدر و منزلت اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب نمازی نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کی صورت امام کے پیچھے جب وہ حاضر ہوئے تو امام نے قرات کی، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، مقتدیوں نے فقط آمین کہا، سکھڑا آمین کہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہوئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا کہ سمی اللہ لمن حمدہ اور مقتدیوں نے کہا کہ ربنا لک الحمد، یہ بھی باجماعت نماز پڑھنے سے ہے۔ امام کہے کہ سمی اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہیں کہ ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفوں کا حقیقی مالک تو ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس کے یہ دو کلمات فرشتوں کے موافق ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بھی پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا سہارا ہے۔
تو نماز اگر انسان ادا کرتا رہے بشری تقاضے سے، کوئی شخص بھی گناہوں سے ماورا نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو جب ہماری ذات سے گناہ سرزد ہو جائیں تو حکم بھی یہی ہے، یا بندہ سجدہ کر کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، یا بندہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگے۔ اسی طرح بلکہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی اقوال ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو۔ پہلا کام فرمایا کہ گھر میں میت ہو تو جنازے کے اندر اور دفنانے میں، تدفین میں جلدی کرو۔ پھر ارشاد فرمایا جوان بیٹی ہو یا جوان بیٹا ہو، اس کا فرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت پالو تو نماز ادا کرنے میں دیر نہ کرو، اور کہا کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، بندہ رجوع کر لے اللہ کی بارگاہ، یعنی کہ پیش ہو جائے، عرض کرے مالک تو کریم ہے، تو غنی ہے، تو مہربان ہے، میں کمزور تھا، عاجز تھا، میں گناہ کر بیٹھا، اے اللہ تو مہربان ہے، تو اپنی شان کریمی کے صدقے، شان رحیمی کے صدقے اے اللہ تو اپنی شان دیکھ، میرے گناہ نہ دیکھ۔ تو بندہ اگر سچی توبہ کر لے، توبہ کے معاملے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، نماز کے معاملے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس انداز کے ساتھ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص ندامت پہ آ کے اللہ کے حضور اپنے آنسو پیش کر دے، ندامت کے آنسو یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ افضل عبادت ہے۔ اللہ کے خوف میں رونا، اللہ کے خوف میں رونا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ نبی علیہ السلام رویا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ گریہ زاری کرتے تھے۔ جو گناہوں سے محفوظ ہیں، خطاؤں سے ماورا ہیں، وہ رو رہا ہے، اور جو گناہوں سے نہیں محفوظ اور خطاؤں سے محفوظ نہیں ہے وہ ڈیٹھ بن کے زندگی گزارے تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ تو بندہ دیر نہ کرے، سجدے کے معاملے میں بھی دیر نہ کرے، توبہ کے معاملے میں بھی دیر نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے قبلہ ہر وقت کھلے ہیں، بندہ جب بھی آنکھ کھلے اللہ کے حضور توبہ کر لے، استغفار کر لے، ندامت پیش کر لے، وہ اتنا کریم ہے۔ اب سنیں حضور کا فرمان، فرمایا کہ ندامت کے نکلنے والے آنسو اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں، یعنی کہ شرمندگی کے نکلنے والے آنسو، اللہ کے غم، خوف، فکر میں نکلنے والے آنسو اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ آنسو زمین پہ بعد میں گرتے ہیں، او ہنج دے قطرہ زمین دو تے بعد ڈھاندا ہے، اللہ اپنے بندے دے گناہ پہلے معاف فرما چھوڑے دا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ندامت کرنے والے شخص کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف جس کے سینے میں آ گیا اور اس نے سچی توبہ کی، اللہ تائب کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ نصیحت تھی حضرت مولا کائنات سرکار کی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جوان اولاد ہو تو بندہ ان کے فرائض جو ہے وہ ادا کرنے میں دیر نہ کرے، اور اگر گناہ کر بیٹھے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، نماز کا ویلہ پائے تو نماز ادا کرنے میں بندہ دیر نہ کرے۔ تو نماز ایک افضل عمل ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا یہی نماز ہے۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب و مقبول ہے، پسند ہے، افضل عمل ارشاد فرمائیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، سوال تھا ای الاعمال احب الی اللہ، سرکار نے ارشاد فرمایا قال الصلاۃ لوقتها، فرمایا کہ نماز کو وقت پہ، داخل وقت پہ ادا کرنا یہ افضل عمل ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ نماز ادا کریں یہ بھی عمل، یہ اللہ کو پسند ہے، اور داخل وقت میں ادا کریں اس کی تاکید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح نماز کی تاکید ہے، اسی طرح نماز کو وقت پہ ادا کرنے کی بھی تاکید ہے۔ ایک ہے جو جلدی پڑھ رہا ہے، ایک ہے جو جلدی پڑھ رہا ہے، اور ایک ہے جو دیر سے پڑھ رہا ہے۔ تو اب جلدی پڑھنے والا اپنی جگہ پہ ہے، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، جو تھوڑا وقت کو تاخیر کر کے پڑھ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ فقہی اختلاف ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائے، اختلاف کو بیان نہیں کرنا، اصلاح عرض کرنی ہے
حکم یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، صلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے اور پسند ہے۔ تو نماز ادا کریں، کوشش کریں کہ جس طرح جمہور لوگوں کے افعال و اعمال ہیں اور اوقات نماز ہیں جمہور لوگوں کے، تو آپ اس طرح نماز کے اوقات کو متعین کر کے نماز ویسے ادا کریں۔ تو نماز وقت پہ ادا کرنا، اور پھر حضور سے عرض کیا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی عمل ارشاد فرمائے، ثم قالا، تو قالا وبر الوالدین، حضور نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ویسے اس موضوع پہ گفتگو ایک الگ جو ہے وہ موضوع ہے اور ٹاپک ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور نماز وقت پہ ادا کرنا، دو چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائیں، اور میرے رب نے بھی یہی دو چیزیں ارشاد فرمائے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اپنی عبادت کا حکم دے رہے ہیں اور ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ اس پہلو کو سمجھیں کہ بلا آپ بڑے دنا لوگ ہیں، سادہ ضرور ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو دین کے معاملے میں بڑی سنجیدگی دی ہے۔ اب دیکھیں کہ صرف یہی حق نہیں ہے نماز پڑھ لینا اور اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ مقرر فرمایا، جو اصول مقرر فرمایا، وہ یہ ہے اللہ کے حق بھی ادا کریں، اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کریں۔ اور یاد رکھیں جو بندہ بندوں کے حق ادا نہیں کرتا، مخلوق کے حق ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اس بندے کی قبول نہیں کرتا۔ وہ کسی صوفی شاعر نے کہا تھا نا کہ کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگے پنڈے کج نہیں ہوندا، حق مار کے مکے جائیے پینڈا پیندا ہے حج نہیں ہوندا۔ تو کوشش کریں اپنا مزاج تھوڑا تبدیل کریں۔ یہاں ہم نصیحت کے لیے، یہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے، رسمن نہیں آئے، منہ دکھانے کے لیے نہیں آئے، دین سیکھنے کے لیے قبلہ آئے ہیں یہاں پہ۔ تو دین سیکھنے کی بات یہی ہے کہ نماز کی قدر کریں، اور دوسرا والدین کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ، گھر والی کے ساتھ چنگا سلوک کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان قدروں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زور دیا ہے۔ یہ قدریں ہیں، ان کو ہم نے جو ہے گرنے نہیں دینا اور انہیں زمین بوس نہیں ہونے دینا، ان قدروں کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نازنین میں عرض کیا گیا، حضور میرے پاس اگر ایک درہم ہو تو میں کس پہ خرچ کروں؟ حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جا کے مسجد پہ لگا دو یا مدرسے پہ دے دو یا کسی مولوی یا کسی پیر کو دے دو، حضور نے ارشاد فرمایا اپنے گھر خرچ کرو۔ پھر عرض کیا کہ حضور اگر 2 درہم ہو میں کس پہ خرچ کروں؟ تو پھر ارشاد فرمایا اپنے گھر پہ خرچ کرو۔ پھر عرض کیا حضور اگر 3 درہم ہو تو پھر ارشاد فرمایا اپنے گھر پہ خرچ کرو۔ یعنی کہ حق ہے کہ بلا یہ کوئی سخاوت کوئی نہیں کہ بندہ باہر جو ہے وہ خرچ کرے اور جو ہے مبالغہ رئی کے ساتھ چلے اور اپنے پیسے کی قدر نہ کرے، یہ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ اصل سخاوت تو یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اصل سخاوت یہ ہے۔ اور دین کا یہ پہلو امت پتنی کب سمجھے گی؟ تو آئیں موضوع کی طرف چلیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور کوئی عمل ارشاد فرمائے جو اللہ کی ذات کو بڑے محبوب و مقبول ہو۔ ارشاد فرمایا یہی ہے کہ وہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ پڑھیں سورۃ نمل اٹھائیں، سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، جب ان کی تبسم ہو چکی، ان کی مسکراہٹ پھیل چکی ہر چار سو، تو اللہ کے حضور عرض کر رہے، اب وقت کا نبی دعا مانگ رہا ہے اور مانگ کیا رہا ہے اللہ سے؟ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ذات کا شکر کرتا رہوں تا دم آخر، اے اللہ مجھے توفیق دے تا دم آخر میں اپنے والدین کا فرم بردار رہوں، یعنی کہ میرے قول اور میرے فعل سے ان کا دل نہ دکھے۔ اب وقت کا نبی ہے، کیا لوڑ ہے دعا مانگنے کی، کیا لوڑ ہے؟ امت کو اصلاح ہونی ہے ان کے ذریعے سے، یہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اب سنیں جملہ، ان اشکر نعمتک اللتی وانعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ آپ کی دعا ہے، اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ شکر کی نعمت مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے شکر کی توفیق دے، اے اللہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ چنگے سلوک کی توفیق دے۔ چنگا سلوک کر بھی رہے ہیں پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور اساں ایو جائے بے دین لوگ ہیں، پتہ نہیں کیو جائے لوگ ہیں، چنگا سلوک بھی کوئی نہیں، بجائے سمجھن دے وقت بھی نصیحت سا کو نہیں مل دی۔
اے روز کل خانیاں، اے روز جنازے، پتہ نہیں ضمیر کب جاگے گا امت کا۔ اب جملہ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا عمل جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، افضل ہے اس کی بارگاہ میں، وہ نماز ہے، اور دوسرا عمل جو اس کو پسند ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو نماز کی فضیلت کے متعلق سرکار نے جو کچھ کہا، اصحاب علیہم رضوان نے سرکار کے ہر ایک ایک قول اور ہر ایک ایک فعل کو خوب اس پہ عمل کر کے دکھایا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ساتھ نماز کی فضیلت کو سمجھایا۔ یہ حضور کا سونا انداز ہے، نرالا طریقہ تھا۔ ارشاد فرمایا کہ لو ان نہرا بباب یغتسل فی کل یوم خمس هل یبقى من دارنہ شیء۔ ارشاد فرمایا کہ ایک گھر کے قریب سے نہر کا گزر ہو، فرمایا کہ میاں بتاؤ ایک شخص ایک دن کے اندر 5 دفعہ غسل کرے، کیا جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ بیک زباں ہو کے صحاب نے عرض کیا، قالوا لا یبقى من دارنہ شیء، حضور جسم پہ میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ اب یہی سوال اگر کوئی مجھ سے یا آپ سے پوچھ لے، ہر بندہ یہی جواب دے گا کہ بندہ اگر ایک دن کے اندر 5 دفعہ غسل کر لے، جسم پہ نجاست یعنی کہ کوئی جراثیم میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی، سائنس نے تو آج سائنس نے آج اس بات کو جو ہے وہ پیش کیا کہ ہاتھ دھونے سے، سینیٹائزر کرنے سے ہاتھوں کو جو ہے وہ ستھرائی ملتی ہے، منہ دھونے سے چہرے کو ستھرائی ملتی ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب دیکھیں، حضور کی حکمت دیکھیں، نگاہ نبوت کا فیض دیکھیں۔ 1500 سال پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو جسم پہ لگی ہوئی جتنی بھی نجاست ہوتی ہے وہ وضو کی برکت کے صدقے سے سب دھل جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ جسم سے لگی ہوئی جتنی بھی نجاست ہے، جراثیم ہوتے ہیں، وضو کی برکت سے وہ سارے جراثیم صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے قریب سے نہر کا گزر ہو تو ایک بندہ ایک دن کے اندر 5 دفعہ غسل کرے، بتاؤ کیا میل کچیل باقی رہے گی؟ سب نے کہا حضور نہیں رہے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال ذلك هذا مثل الصلاة الخمس، فرمایا کہ قال مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فرمایا کہ یہی نماز پنجگانہ کی مثال ہے۔ جب بندہ پنجگانہ نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پہ گناہ باقی اللہ نہیں رہنے دیتا، اس کے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہتے۔ جب بندہ پنجگانہ نماز پڑھ لے، نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، یہ بندگی کا حسن ہے۔ انسان کو اللہ نے اس غرض سے تخلیق فرمایا۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچیں، کائنات ساری سونی ہے، عرش بھی سونا ہے، فرش بھی سونا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے یہ سب سونا ہے۔ اللہ نے انسان کی خاطر تخلیق فرمایا، اور انسان کو اللہ نے فقط اپنی ذات کے لیے تخلیق فرمایا، اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا کہ اے بندہ تو بندگی کے لیے تخلیق کیا گیا، تو سونا ہے، تیرے حسن کے جو ہے وہ چرچے ہیں ہر 400، باقی مخلوق بھی سونی ہے، لیکن انسان سب مخلوق سے بڑھ کے سونا ہے۔ جسے اللہ نے احسن و تقویم کے سانچے میں ڈھالا ہو وہ کوڑا نہیں ہو سکتا، لیکن سن بندگی کا حسن و تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکام کو سمجھے بھی صحیح اور اللہ کے احکام پہ عمل بھی کرے۔ تو احکام میں سے سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ نماز کی اہمیت، فضیلت بیان فرمائے۔ اچھا، اس امت میں کوئی شخص بھی نماز کی فضیلت اور اہمیت سے جو ہے وہ تعارف سے آشنا، یعنی کہ نا آشنا نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ نماز کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت بھی ہے، رب کی رضا بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، لیکن پھر بھی عمومی طور پہ ہم سستی کرتے ہیں۔ اس عمل میں خدارہ سستی نہ کرے۔ نماز، اللہ اکبر، بندہ جان بوجھ کے ایک نماز اگر قضا کر دے، 40 سال تک بھی بندہ اگر پھر کوشش کرتا رہے نا، وہ جو نماز جان بوجھ کے قضا ہوئی ہے اس کا حق یعنی کہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کے اندر سستی نہ کریں۔